أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب سوال پوچھیں آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پس بے شک میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جواب دیتا ہوں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس انہیں بھی چاہیے کہ یہ میرا کہنا مانیں میرا حکم مانیں مجھ پر ایمان لائیں مجھے پکار کے دیکھیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. محدث امت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عظمت والی چیز اور کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا ان تمام آفات و بلیات میں مصائب و آلام میں نفع بخش ہے مفید ہے جو نازل ہو چکے ہوں یا نازل ہونے والے ہوں. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ
تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں سمجھ لو کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، بلا شک و شبہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا، بلکہ حالات کا جب دیکھو گلہ شکوہ کرتا رہتا ہے، کبھی اس پہ لعن طعن کرو، کبھی اس پہ لعن طعن کرو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے کہ وہ مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں، رنج و ملال میں اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ رب العالمین کے آگے روئے، اللہ رب العالمین کے آگے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرے، یہ اصل کرنے کا کام ہے۔ وہ یہ کام نہیں کرتا یغضب علیہ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور غصہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس نے شرک کا قلع قمع کر دیا۔ اسلوب اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ لہذا یہ جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن، اللہ رب العالمین کا دین ہم تک پہنچا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں کے توسط سے، ان کی وساطت سے پہنچا ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک بندوں کا واسطہ تلاش کرنا ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس دعوے کی اور اس فلسفے کی اور اس نظریے کی تردید کی ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں میرے بندے تو بے شک میں بہت ہی قریب ہوں۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے تم سے یہ کہہ دیا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو۔ تمہارا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، آ جاؤ وضو کرو، نفل پڑھو، اپنے معاملات کو میرے آگے پیش کرو۔ تمہارے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، میرے آگے رہو، میرے آگے گڑ گڑاؤ، مجھ سے باتیں کرو، اپنے مسائل مجھے بتاؤ، اپنے معاملات میرے پاس لے کر آؤ۔ تمہاری جو بھی مشکل ہے، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہو، بیماری میں گرفتار ہو، بے جا صعوبتوں کا شکار ہو، کوئی بھی تمہارا مسئلہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہہ چکا ہے کہ اپنے معاملات، اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آؤ۔ استجب لکم، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہارے معاملات حل کروں گا، میں تمہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ دوں گا، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں،
اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آیت میں دعا کا ذکر کیا اور انتہائی آیت میں عبادت کا ذکر کیا، تو معنی دعا جو ہے وہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے۔ اسی لیے صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مدد، کیونکہ مدد مانگنا عبادت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کا نام لے کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مدد کرو، اے فلاں مدد، اے فلاں مدد، اے فلاں مدد، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہے گا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شرک ہے، اور جو شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، جہنم ہے، جنت اس کے پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، آگے سے بحث و مباحثہ نہ کرے اور حیل و حجت نہ کرے اور پس و پیش سے کام نہ لے۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے بندو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ایسے حالات سے یقیناً دوچار ہوتا ہے جب اس کے سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں کہ انسان ہر طرف سے پریشانیوں میں، مشکلات میں گھر چکا ہوتا ہے۔ اب سامنے اسے روشنی کوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ آج کل خودکشیاں کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو خودکشیاں کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مشکلات آ رہی ہیں تو ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو بھاگ بھی چکے ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ حل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔ ہر آنے والا وقت پہلے والے وقت سے بدتر ہوگا، برا ہوگا۔ فتنوں کا دور ہے، قیامت نزدیک ہے، قیامت نے آنا ہے، فتنوں کی بھرمار ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے حالات سخت ہوں اتنا ہی زیادہ ہمیں سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا حکمران تمہارا جینا حرام کر دیں گے، تم سے تمہارا مال چھین لیں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے یہ فرمایا، اسألوا اللہ حقکم، اللہ سے اپنا حق مانگنا، اللہ سے اپنا حق مانگنا، اللہ سے اپنا حق مانگنا۔ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ وہ ظالموں کا خاتمہ کر کے، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر تمہیں تمہارے تمام تر حقوق مہیا کر دے۔ اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں، لہذا حل خودکشیاں کرنا، خود سوزیاں کرنا، سوسائڈ کرنا یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعان ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو
جو مجبور کی، بے کس کی، بے بس کی فریاد کو سن کر اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے، اس کی مشکلات آسان کر دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے؟ کون ہے جو مشکلات کو دور کرنے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ عرش والے تجھ پر قربان، ہم نے دنیا کا کوئی تونگر ایسا نہیں دیکھا، کائنات کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جو منگتوں کو خود کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عرش عظیم کے مالک اللہ جل جلالہ پر قربان جائیں، صرف یہی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، بلکہ کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مانگ کے دیکھو تو صحیح۔ ابھی مانگ تمہارے ہونٹوں کو چھوڑے گی نہیں کہ رب العالمین تمہاری دعا قبول کر کے جو مانگ رہے ہوگے تمہیں عطا کر دے گا۔ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ شیطان اور اس کا لاؤ لشکر مایوسیاں پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اگرچہ کہ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، جبکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر مہربان، رحیم، شفیق، غفور، ودود اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عطا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے جیسا کہ مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، کہ مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ البتہ قبولیت دعا کی 3 مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین فوراً اسے عطا فرما دے، یہ پہلی صورت ہے۔ اور اسی کے تحت ایک دوسری صورت مندرج ہے، وہ یہ ہے کہ جو مانگا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہی عطا کرے، لیکن آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے، اس مہینے نہیں اگلے مہینے، اس سال نہیں اگلے سال۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ جو ہمارے لیے کرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو تمہارے لیے حقیقت میں بری ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا اللہ رب العالمین اس کو وہی عطا کرے، چاہے تو جلد عطا فرما دے، چاہے تو بدیر عطا کرے، تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ عطا کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ تو عطا نہیں کیا، البتہ اس دعا کی برکت سے کوئی بڑی آفت اور مصیبت اس پر آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی برکت سے اپنے اس بندے کو اس بڑی آفت اور مصیبت سے بچا لیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو توفیق دیتا ہے، بندہ دعائیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، مایوسی کوئی نہیں، نا امیدی کوئی نہیں۔ دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، البتہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی تمام دعاؤں کا صلہ، اجر و ثواب، فیوض و برکات، انعامات بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ پھر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی تھی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی مجھے میری دعاؤں کا سارا صلہ آخرت میں عطا کرتا۔ دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پورے یقین سے مانگے، پورے یقین سے مانگے۔
اللہ رب العالمین پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی دینے والا ہے اور اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے سکتا نہیں، دے سکتا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اللہ سے مانگے، مشکل آئی ہے کوئی بات نہیں، روئے اللہ کے آگے، حکمران بھی روئے، عوام بھی روئے، اپنے معاملات، اپنے مقدمات جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سارے اللہ رب العالمین کے آگے پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی مدد مانگتے رہیں اور انتظار کریں کہ اللہ رب العالمین کی مدد انشاءاللہ جلد آئے گی۔ پھر کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ یہ ہے قرآن مجید پر ایمان، یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کہ سامنے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں لیکن ایک جملہ ہے جو انسان کو کھڑا کر دیتا ہے اور کھڑا رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ نے خود ہی اکیلے مدد کی تھی اپنے نبی کی، جب نبی نے یار کے ساتھ غار میں تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ یہ کفار و مشرکین ہمارا تعاقب کرتے ہوئے بالکل ہمارے سر پر پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی نگاہیں نیچے قدم کی جانب ڈالے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب پتہ چلا مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ہر طرف سے انہیں مار پڑ رہی ہوتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کھڑے رہتے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ جاؤ جا کے دیکھ لو مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے والوں کو، آگے سے ٹینک ہے، توپیں ہے، گولہ بارود ہے، جدید اسلحہ ہے، اور وہ مرد مجاہد مرد مومن اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھا کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑ کے مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید جو انسان کے اندر طاقت قوت کی روح پھونکتی ہے اور اس کو کھڑا کرتی ہے اور اس کو مضبوط بناتی ہے۔ تو کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالی؟ لا تحزن، غم نہ کرو، غم نہ کرو، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ آزما کے دیکھیے مشکل کتنی کیوں نہ بڑی ہو، اللہ کی قسم آپ اپنی زبان سے یہ جملہ کہیے، 10 بار کہیے، 20 بار کہیے، بار بار کہتے ہیں واللہ العظیم قسما باللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل پر اتنی سکینت نازل فرمائے گا کہ آپ محسوس کریں گے اسی وقت آپ کی ساری مشکل پریشانی دور ہو گئی۔ آپ کہیں گے لوگ یہ بھی کوئی پریشانی ہے، یہ بھی کوئی مشکل تھی، اب میں خام خواہ ایسے پریشان ہو رہا تھا، جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر کیا پریشانی، پھر کیا مشکل؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم، بلا شک و شبہ تمہارا پروردگار حیی ہے، کریم ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارے پروردگار کو حیا محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے، جیسے اللہ کی شان کے شایع ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دنیا کہتی ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کے بندوں 70 مائیں نہیں، 70 کروڑ ہوں، 70 ارب ہوں، 70 کھرب ہوں، دنیا کی ساری مائیں ایک طرف، سارے ماں باپ ایک طرف، ساری مخلوقات ایک طرف ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات سے بڑھ کر اپنے مؤمن بندوں سے، اپنے مسلمان موحد بندوں اور بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے رکھی ہے، البتہ اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں جنت رکھی ہے۔ اسی لیے پھر زندگی اتنی نہیں ہوتی کہ عمل کر کے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک بلند مقام رکھا ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے، اس پر مصیبتیں پریشانیاں نازل کرتا ہے، بندہ توبہ بھی کرتا رہتا ہے، استغفار بھی کرتا رہتا ہے، جہاد بھی کرتا رہتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، مال سے، جان سے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کرنے کی ہدایات دی ہیں اس پر چلتا رہتا ہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی اس کے اس استقامت کو پسند فرما کے جنت میں وہ بلند مقام جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے رکھا ہوتا ہے نا، اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، مت کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ جنم لے کہ پتہ نہیں اللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ خیال جنم لے تو اللہ کا قرآن پڑھیے گا، اللہ کا قرآن پڑھیے گا، اس وسوسے کا اور اس شبہ کا ازالہ قرآن مجید میں بیان کردہ قصص و واقعات سے کیجئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی واقعے بیان کیے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ دیکھیے کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں سوار ہیں، طوفان آیا ہوا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اندازہ کیجئے کہ ہر طرف پانی پانی، وہ جو اونچا پہاڑ تھا جوتی پہاڑ، اللہ اکبر کبیرہ، پانی اس کی چوٹی تک جا پہنچتا ہے، تصور کیجئے۔ کشتی میں سوار ہیں، طوفان آیا ہوا ہے کوئی مددگار اللہ رب العالمین کے سوا؟ کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ انہوں نے ہمیں پکارا، ہم سے دعائیں کی، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ، یہ خالو تھے سیدہ مریم علیہ السلام کے۔ دیکھا وہاں پر بے موسمی پھل موجود ہے، کہنے لگے اے مریم میرے سوا یہاں پر کوئی اور آتا جاتا نہیں ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ پھل کہاں سے آئے، یہ پھل کون لے کر آیا؟ اور یہ پھل بھی بے موسمی پھل ہیں، ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، اور میرے سوا یہاں پر کوئی اور آتا جاتا بھی نہیں ہے، تو یہ پھل کون لایا، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سیدہ مریم کیا جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معنی جب دنیا کے تمام اسباب معدوم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہو، انسان مسائل میں
مشکلات میں، مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، زندگی گزارنا آرام چین سکون سے مشکل ہو چکا ہے، زمین کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں سے کوئی حق نہیں مل رہا، کہیں پر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، سب طاقتور کا ساتھ دینے والے بن گئے، کمزور کو دبانے والے بن گئے۔ تو ایسے عالم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے او میرے مسلمان بندے گھبرانا، زمین کے دروازے بند ہوئے ہیں نا، آسمان کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھٹکھٹا، ہمیں پکار، ہم سے دعائیں کر، ہم سے مدد مانگ، ہمارا قرآن پڑھ، ہم تجھے عزتیں دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہاں سے تیری مدد کریں گے جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں بھی تو بوڑھا ہو چکا ہوں، دنیا کہتی ہے کہ زکریا کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی بیوی بانجھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد ہونے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ موجود نہیں، لیکن وہ تو پہلے ہی اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھو ہم مسلمانوں کو جو قرآن نے، اسلام نے، اللہ کے رسول نے یہ ٹرمز دی ہیں، اصطلاحات دی ہیں، اللہ پہ توکل، برکت، اللہ کی قسم یہ انگریز کی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے۔ یہ الفاظ اگر آپ کو ملیں گے نا، توکل، بھروسہ، یقین، برکت، یہ صرف اسلامی ڈکشنری میں ملیں گے، انگریز کی ڈکشنری خالی ہے۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ کہ ہم 313 ہیں، کافر 1000 ہے، کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس نہیں ہے، وہاں پہ تلواریں بھی ہیں، وہاں پہ نیزے بھی ہیں، وہاں پہ گھوڑے بھی ہیں، وہاں پہ سارا ساز و سامان ہے، بظاہر کوئی تناسب نہیں، کوئی جوڑ نہیں، مقابلہ بنتا نہیں، لیکن یہ 313 ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پھر جب یہ 313 کھڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھ لو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آج سب کچھ ہے لیکن ایمان کا فقدان ہے، اسی لیے مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تاکہ اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، ورنہ حالات یاد رکھیے گا اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، دنیا کہتی ہے اس کی تو بیوی بھی بانجھ ہے، ظاہری اسباب نہیں۔ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ نے دیا، بیٹا کے نہ دیا؟ اللہ اکبر، بیٹا دیا اور نام بھی خود رکھا یحییٰ، جیسا کہ قرآن مجید ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، قوم سے ناراض ہو کر نکلے، سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی آئی، پیٹ میں محفوظ کر لیا، 3 اندھیروں میں گھر چکے ہیں، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت اللہ کا بندہ یونس کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنا پیارا عقیدہ عطا کیا، اللہ کی قسم اسی لیے ہم مطمئن ہیں، آج تک کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ دنیا والے
لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت اللہ کا بندہ یونس کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تین اندھیرے ہیں، تین اندھیرے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور رات کی ظلمتیں، اندھیرے در اندھیرے۔ کس کو پکارا، کس سے مدد مانگی؟ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں، لیکن مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ مسئلے اس سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مہینے بعد جب آپ کا بجلی کا بل آتا ہے، ہزاروں میں آتا ہے، لاکھوں میں آتا ہے، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے سوچئے۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک مثال ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے نزدیک یہی مسئلہ بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، اور تو جیسے کوئی مسئلے ہی نہ ہو۔ شرک عام ہو چکا ہے، بدعات خرافات عام ہو چکی ہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ پرستش تعظیم عام ہو چکی ہے۔ لیکن یہ مسئلے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سود عام ہے، چوری چکاری، رشوت، زنا، بدکاری، نکاح، شادی مشکل ہو چکی ہے، اور زنا لوگوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ فری ہے۔ شراب، جوئے، یہ ساری قباحتیں عام ہو چکی، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ انسان یہ کہہ دیتا ہے سانو کی، ہم تو نہیں کر رہے نا، میرا گھر تو صاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندھیرے ہی اندھیرے، کس کو پکارا، کس سے مدد مانگے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ توحید کو پیش کیا۔ اللہ میرا یہ ایمان ہے، اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے سوا مشکلیں دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا پریشانیوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ غلطی ہو گئی، کل تک ہم برائی کا ساتھ دیتے رہے، برے لوگوں کا ساتھ دیتے رہے، جنہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، اسلام کی کوئی پرواہ نہیں، ملک و ملت کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، اب معافی مانگتے ہیں، آئندہ ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، قرآن کا ساتھ دیں گے، حدیث کا ساتھ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا اس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آج تک یا اللہ ہم سودی معاملات کرتے رہے، سود کے اوپر قرضے لیتے رہے، سود کے اوپر اپنا ملک چلاتے رہے، یا اللہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی۔ اب احساس ہو چکا ہے کہ سود ایک ایسا گناہ ہے جسے اے اللہ تو نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اللہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرما دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ہم قیامت تک آنے والے اپنے مؤمن بندوں کو بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ گناہگار، وہ خطا کار، یہ بیمار، وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار،
اللہ کے بندو آ جاؤ، پیر و مرشد امام اعظم سردار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، دشمنوں میں گھرے ہوئے لوگ نام و نشان مٹانے کے لیے آئے۔ اے دشمنوں میں گھرے ہوئے انسانوں، حاسدوں کے حسد میں مبتلا لوگوں، شریروں کی شرارتوں میں گرفتار لوگوں، آ جاؤ، یہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے، دشمن چاکو چوبند، اسلحے سے پوری طرح لیس، اپنے ساتھیوں پر نگاہ دوڑائی۔ کوئی 14 سال کا بچہ ہے، کوئی 15 سال کا بچہ ہے، جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے، ہجرتوں کے مارے ہوئے، بخاروں کے ستائے ہوئے، بے وطنی کا شکار، پردیسی لوگ، اللہ اللہ اللہ، بھلا ان کا ان سے کیا مقابلہ؟ یہ بے کس و بے بس، وہ چاکو چوبند و چوکس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، آپ نے ایک نگاہ اپنے کمزوروں پر ڈالی، پھر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعدہ۔ اللہ، دشمن طاقتور ہے لیکن تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اللہ اپنے ان کمزوروں کو طاقتور بنا، اللہ ان کی مدد فرما۔ پھر اللہ نے کیسی مدد فرمائی؟ آسمان سے فرشتے بھیج دیے، آسمان سے فرشتے بھیج دیے، بارش نازل فرما دی۔ 313 کا 1000 سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ لیکن اللہ نے مدد کی۔ وہی اللہ آج بھی ہے، اللہ کی قسم وہی قرآن آج بھی ہے، اللہ کے وہی وعدے آج بھی اہل ایمان کے ساتھ قائم اور دائم ہیں۔ اللہ کے بندو، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو سارے نبی رسول تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں سنی، ان کی فریادیں قبول کی، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری کیسے سنے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی اصول نہیں رکھا کہ میں صرف اپنے نبیوں کی دعا قبول کروں گا اور جو نبی نہیں ہوگا ان کی دعا قبول نہیں کروں گا، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی اصول نہیں رکھا، بلکہ آپ دیکھیے، میں قرآن مجید کے تناظر میں بات کرنے لگا ہوں، ذرا دل کو تھام کر بیٹھیے اور بات کو سنیے۔ وہ جو جنت میں رہ رہا تھا، جسے ابلیس کہتے ہیں، جس نے ایک حکم نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا، راندہ درگار کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ قرار دے دیا۔ اس نے بھی جب اللہ سے دعا کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر کے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی کہ نہ دی؟ اتنا بڑا اللہ کا دشمن ابلیس، شیطان۔ اللہ کے بندو، ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہم تو پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، لیکن یہ مت سوچئے کہ جب ہم سچی توبہ کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو پتہ نہیں اللہ ہماری توبہ قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی آپ کو شیطان اس وسوسے کے اندر مبتلا نہ کرے۔ خولہ بنت ثعلبہ آئی، یا رسول اللہ، مجھے میرے خاوند نے کہہ دیا انتی علی کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اب عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی، کیونکہ ماں کے ساتھ انسان کا نکاح حرام ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی سگی بہن کے ساتھ یا اپنی سگی بیٹی کے ساتھ تشبیہ دی، تو معنی جو چیز اس کے لیے حلال تھی اس نے اسے اپنے اوپر از خود حرام قرار دے لیا۔ اب ان میں جدائی ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج میری اپنے خاوند سے کسی بات پر انبن ہوئی، خاوند کو غصہ آیا، غصے میں آ کر اس نے مجھے یہ کہہ دیا انتی علی کظہر امی،
قانون کے مطابق تو علیحدگی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، میں اپنے خاوند کے اوپر حرام ہو چکی ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرے 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد پھر اس دنیا میں میرے خاوند کے سوا کوئی نہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار، کہاں جاؤں گی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندی یہ اللہ کا قانون ہے، اور میں محمد اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر اس قانون میں اپنے پاس سے کوئی رد و بدل کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہ عورت یہاں سے بھی نکلتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کی پکار فریاد سن کے، دعا قبول کر کے، قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما کے قانون میں گنجائش پیدا فرما دی اور نرمی کا معاملہ کیا کہ آج تک تو قانون یہی تھا، لیکن اب ہم اس قانون میں نرمی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ یہ کفارہ ادا کر دو اور تمہاری بیوی دوبارہ سے تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک عورت نے جب اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول کر کے اس کا مسئلہ بھی حل فرما دیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی شان میں قرآن کی آیتیں بھی نازل فرما دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نماز جمعہ کی نیت کیسے کریں؟ نماز جمعہ کی نیت کیسے کریں؟ یہ مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے۔ دیکھیے میرے عزیز، نماز جمعہ ہو یا کوئی اور نماز ہو، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے کہ میں یہ نیکی، میں یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن جس طرح نماز کی ابتدا میں زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسے نماز سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے نماز کی نیت کرتے ہوئے الفاظ زبان سے ادا کرنا، یہ اس نبی سے ثابت نہیں ہے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو اس کے الفاظ عربی میں ہوتے، جس طرح نماز کی تمام دعائیں جو آپ رکوع میں، سجود میں، التحیات میں پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہیں، تو یہ دعائیں بھی جس طرح عربی میں ہے ایسے ہی نیت عربی میں ہوتی اگر اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیز ثابت ہوتی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں، کون سی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا ہے، کون سی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ہے، الحمدللہ اسی کا نام نیت ہے اور یہی کافی ہے۔ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟
بڑا خوبصورت سوال ہے۔ نماز عشاء کی رکعتیں جو فرض امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ صرف 4 ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، مصلی پر جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کو نماز عشاء کی 4 رکعات کی امامت کرواتے، اور اس کے بعد چہرہ انور جب نماز سے فارغ ہوتے صحابہ کی جانب کرتے، نماز کے بعد کے مسنون اذکار کرتے، اور صحابہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے اور صرف 2 سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 2۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ فرض رکعتیں جو آپ نے مسجد میں پڑھی وہ صرف 4۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیے اور گھر جا کر 2 سنتیں ادا کر لیجئے۔ الحمدللہ، یہ ہے اس نبی کا عمل جس نبی کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ توفیق دے آپ کو تو آپ رات کو اٹھیے، تہجد نماز ادا کیجئے اور اس کے آخر میں نماز وتر پڑھ لیجئے۔ آخری سوال یہ ہے کہ 7 سال پہلے جھگڑا ہوا میاں بیوی کے درمیان تو طلاق دے دی، گھر والوں نے کہہ کر آپس میں صلح کروا دی، اب 7 سال کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو 1 مہینے سے 2 نوٹس بھجوا دیے ہیں، تو کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، 2 ہوئی۔ اللہ کے بندو، پہلے جھگڑا کرتے ہو، طلاقیں دیتے ہو، پھر بعد میں پریشان ہو کر پوچھتے ہو کہ کیا ہمارے لیے کوئی رجوع کی گنجائش ہے؟ اگر آپ نے رہنا ہے مل جل کر تو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ طلاق کیوں دیتے ہو؟ جو 7 سال پہلے 1 طلاق دی تھی وہ 1 شمار ہو چکی ہے، اب یہ جو طلاق دی ہے 7 سال کے بعد 1 مہینے کے وقفے سے 2 نوٹس بھجوائے، اس میں اہل الحدیث اہل السنت والجماعہ علماء کا 2 موقف ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ ایک طہر میں عورت کو جو طلاق دی جاتی ہے، خواہ وہ وقفے سے دی جائے، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی 1 ماہواری میں 1 دی پھر دوسری میں دی۔ دیگر علماء جو ہیں جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورت کو جب تم طلاق دو تو اس کی عدت شمار کر کے دو۔ اگر پریگننسی نہیں ہے تو عورت کی جو عدت ہے وہ ہے 3 ماہواری۔ آپ نے جب اسے 1 مرتبہ طلاق دے دی ہے، اس کی عدت شروع ہو گئی جو کہ 3 مہینے ہے، طلاق شروع ہے۔ اب طلاق پہ طلاق دینا اس کا کیا مطلب ہے؟ 1 گلاس میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنی 1 گلاس کی اس کی مقدار ہے۔ اگر آپ 1 گلاس میں 2 گلاس کا پانی ڈالیں گے تو وہ کبھی بھی 1 گلاس میں نہیں آئے گا۔ ایک عدت میں عورت کو 1 طلاق دی جا سکتی ہے، اگر کوئی 2 دیتا ہے یا 3 دیتا ہے تو وہ 1 ہی شمار ہوگی، 2 3 نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 2 طلاقیں ہیں، ابھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر عدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ عدت پوری ہو گئی تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو بغیر نکاح کے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو جس طرح پہلی مرتبہ نکاح کیا تھا حق مہر مقرر ہوں گے، ایجاب قبول ہوگا، گواہ موجود ہوں گے، سب کے سامنے نکاح ہوگا، تو یہ آپ اس طرح سے اپنا گھر دوبارہ بسا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں پیار محبت سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، اختلافات سے، فرقہ واریت اور مذہبی منافرت سے اور سیاسی کشیدگیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کی قبور کو منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں نہایت رحمت اور محبت اور شفقت سے ہمیں پالا، ہماری تربیت کی۔ ہم جو پیچھے رہ گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ وقت دعا ہے، خوب دعائیں مانگیے، اللہ تبارک و تعالی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.